دکھا رہا ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, پہلے عمل ہے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے عمل کو فوکس کرو, اس کے بعد غریبیاں ٹھیک ہیں. عمل ہی نہیں ہے, غریبیوں پہ گزارا چلا رہا ہے. تو وہی ہے بھائی, وہ ایک آدمی گیا ہوٹل میں, وہ رائتے پہ بھی ہے یہ واقعہ, ایک تو غریبی پہ ہے نا کہ بھائی یہ روٹی کتنے کی, یہ سالن کتنے کا, یہ اتنے کا, رائتا پھر اس نے کہا رائتا لے آ بس تو خالی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عمل سب سے پہلے عمل ہے. عمل حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد بھی, یہ پورے کرنے کے بعد میرے بھائی کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو. بے شک ایک بندہ بھی دفن ہی نصیب نہیں ہوتا. فرض کر لو آپ بہت نیک تھے, نیک آدمی تھے, خدا نہ خواستہ ایسی جگہ آپ کی موت ہوئی اور موت بھی بڑی خطرناک ہوئی ہے, بھوک پیاس سے ریگستان میں تڑپ تڑپ کے مر گئے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے, بم دھماکے میں چیتھڑے اڑ گئے, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. عمل اچھا تھا نا, جس طرح بھی مرو, دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو, جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو, غسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی ٹینشن. یہ بعد والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا, میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ اکرام کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو. تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بری ذمہ, اب اللہ اسے نواز دے گا. اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں, پبلک کی نظر میں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے, بڑا زندہ باد ماشاء اللہ, اللہ نہیں مانتا اس کو. اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا, ہمارے ایک دوست تھے بڑے نیک, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ان کے رشتہ دار پریشان تھے, تو بہت بری موت ہے. میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے, جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور عود کی خوشبوؤں میں بھی اگر مرے گا نا, اچھی موت نہیں ہے. بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے, بہت اچھے اسٹائل میں ہوتی ہے, حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گناہ گاروں کو, اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے. دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے. نا 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 نا, یہ تڑپنا دنیا کا ہے. دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں, بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. اور بعض دفعہ برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے, لیٹے اور انا للہ پہنچ گئے, کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے. تو اس لیے یہ کوئی معیار, لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, شکل پہ نور برس رہا ہے, بہت نیک آدمی تھا. وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے, برین ہیمریج سے مرتا ہے, اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد اور اتنی بدصورت شکل. نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی. برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب نہ ہو, یا ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے. اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا, شراب پی کے بھی مرے گا, جلدی خراب نہیں ہوگا, 3 دن بعد بھی جائیں گے نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس کا آپ کو. چترال میں برف پڑ رہی ہے نا آج کل, تو اب برف میں کوئی مر گیا سردی سے, تو مرنے کے بعد آپ جاؤ, جب تک مارچ اپریل شروع نہیں ہوتا اس کی باڈی ایک دم جس طرح اسٹائل سے مرا ہے ویسے کا ویسے. اور اگر کوئی جیکب آباد کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا, مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع, کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے. کیڑوں نے کھانا ہے لاش کو, نمازی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے اور نیک آدمی کی برے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے. یہ تو اللہ نے بتا دیا, یہ دنیا تھی ختم, اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں, وہ تو مادی چیز ہے, وہ تو ختم. عمل جا رہا ہے عمل. تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی. اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے. اچھے عمل کے ساتھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, آپ خواب میں اپنے آپ کو روز جہنم میں جلتا ہوا دیکھو, ٹینشن مت لو, یہ شیطان ہے جو آپ کو مایوس کر رہا ہے. آپ کے عمل اگر برا ہے, آپ روز جنت الفردوس میں خواب میں ٹہل رہے ہو, تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت
نہیں ہے, کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. جو عین نبوت ہے نا قرآن, وہ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا جنت, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار بن کے آئے گا, گناہوں سے بچے گا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار بنے گا وہ جنت میں جائے گا. خواب میں آپ جہنم میں جا رہے ہو, تو قرآن بمقابلہ خواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو سچا کون ہے؟ قرآن ہے. لیکن لوگ قرآن کو نہیں, خوابوں کو فوکس کر رہے ہیں. بہن کی وراثت دی نہیں, آپ روزانہ جنت آ رہی ہے خواب میں آپ کو, آپ خوش فہمی ہو یار میں تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے روزانہ خواب, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے نبی کی بھی زیارت ہوئی ہے خواب میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ میرے سر, ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. میں ان سے پوچھتا ہوں بہن کی وراثت دے دی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ تو ابھی 10 سال ہو گئے, ابا کو ابھی دیکھیں گے. بھائی وراثت نہیں دی, گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے آپ کا, گھر والوں سے رابطہ کرو گے, 2 نمبر